اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے، یہاں تک کہ انسان خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، یہ بھی تقدیر میں مقدر ہے۔ لیکن بندے کا کام یہ نہیں کہ وہ تقدیر کے بھروسے پر بیٹھ جائے اور محنت کرنا چھوڑ دے، بلکہ بندے کو عمل اور کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقدیر کے بارے میں بتایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم عمل اور کوشش کو ترک نہ کرو، بلکہ مسلسل عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان ایسی نہیں مگر یہ کہ اللہ اس کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ جانتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرتے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقویض اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا انسان کو ہمت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور تقدیر کے بارے میں زیادہ سوچنے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت نازک ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس سے اللہ رب العزت نے کسی مقرب فرشتے یا نبی کو بھی آگاہ نہیں فرمایا۔ تقدیر کے بارے میں بحث یا زیادہ غور و فکر انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں اس کے بارے میں گفتگو سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ ایک مرتبہ تقدیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، تم کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، کیا تم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اسی بحث میں ہلاک ہو گئے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم، ارادے اور مشیت سے ہوتی ہے، البتہ اللہ رب العزت ایمان اور اطاعت سے راضی ہوتا ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ فرماتا ہے، جبکہ کفر اور نافرمانی سے راضی نہیں ہوتا اور اس پر عذاب کا وعدہ فرماتا ہے۔ تقدیر اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ نے نہ کسی مقرب فرشتے پر ظاہر کیا اور نہ کسی بھیجے گئے نبی پر، اس لیے انسان کو اس بارے میں بحث میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ عمل جاری رکھنا چاہیے۔ واضح رہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے لیکن انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر انسان سے حساب لیا جائے گا اور اسے اچھا بدلہ بھی ملے گا۔ اگر انسان بالکل پتھر کی طرح مجبور ہوتا تو اس کا محاسبہ بے معنی ہو جاتا۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے کر بھی جواب دہ بنایا ہے تو یہ واضح ہے کہ انسان مکمل طور پر مجبور نہیں ہے۔ انسان دنیاوی معاملات میں تقدیر کے سہارے بیٹھ نہیں جاتا۔ مسلمان تقدیر کو صرف دینی اور اخروی معاملات میں اختیار کرتے ہیں اور عبادات وغیرہ میں سستی نہیں کرتے۔ واللہ اعلم۔